اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا بإذن اللہ وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العلي العظيم۔ سامعین اکرام، آج کے درس قرآن میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ان معجزات کا ذکر فرمایا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے انی قد جئتکم، یہ فرماتا ہوا کہ میں تمہارے پاس ایک نشانی لایا ہوں تمہارے رب کی طرف سے، کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں، کہیئۃ الطیر فانفخ فیہ، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ فوراً پرندہ ہو جاتی ہے، بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے، وَأُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ، اور میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو، اکمہ کے معنی مادرزاد اندھا، والابرص، اور سفید داغ والے کو، وأحيي الموتى بإذن اللہ، اور میں مردے جلاتا ہوں اللہ کے حکم سے، وأنبئكم بما تأكلون، اور تمہیں بتاتا ہوں کہ جو تم کھاتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، ان فی ذالک لآیۃ لکم ان کنتم مؤمنین، بے شک ان باتوں میں تمہارے لیے بڑی نشانی ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری کا ذکر تھا، اب ان کے پیغام کا ذکر ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کو پہلا پیغام کیا دیا۔ پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ذکر تھا، اب ان کے معجزات بتائے جا رہے ہیں کہ جو نبوت کی دلیل ہے، گویا پہلے دعویٰ تھا اب دلیل کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقرب اور ان کے مقبول بارگاہ ہونے کا ذکر تھا، اب ان کے ان خصوصی اختیار کا ذکر ہے جو انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ملے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے علم، کتاب و حکمت وغیرہ کا ذکر فرمایا تھا، اب یہ فرمایا جا رہا ہے کہ لوگوں تم یہ نہ سمجھنا کہ مولویوں کی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صرف شرعی مسئلے ہی معلوم تھے، نہیں، بلکہ انہیں قدرتیں، غیبی علوم بھی بخشے گئے تھے جن کے باعث وہ تمام انسانوں سے ممتاز شان کے مالک تھے۔ غرض کہ آپ کے دینی علوم و معرفت کا ذکر پہلی آیت میں تھا، آپ کی قدرتوں، عطائی علم غیب کا ذکر اس آیت میں ہے۔ انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، میں بناتا ہوں تمہارے لیے مٹی سے ایک پرندے کی صورت۔ یہ کلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پہلی تبلیغ ہے، جس میں آپ نے توحید، قیامت، جنت، دوزخ، فرشتوں، حساب کتاب کی تبلیغ نہیں فرمائی، بلکہ اپنے فضائل کا ذکر فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے ایسی قدرتیں، ایسا علم غیب لے کر آیا ہوں، کیونکہ اعتقادات میں نبی کی معرفت سب پر مقدم ہے۔ جب آپ نبی کی معرفت ہی نہیں رکھتے، نبی کو پہچانتے ہی نہیں، تو پھر عقیدہ کیا قائم کریں گے؟ نبی کے آئینے میں توحید کا جمال دیکھنا ضروری ہے۔ آئینہ پہلے سامنے آتا ہے، جمال بعد میں۔ جس نے نبی کو مان لیا اس نے سب کچھ مان لیا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی والدہ حضرت مریم سے فرمایا کہ اے مریم، تمہارے فرزند حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے رسول ہوں گے اور انہیں یہ تبلیغ کریں گے کہ اے اسرائیلیوں، میں سچا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے میری صداقت پر کھلی ہوئی نشانیاں میرے پاس موجود ہیں۔ اور وہ نشانیاں کیا ہیں؟
وہ یہ ہیں کہ میں تمہارے سامنے مٹی سے چڑیا کی شکل بناتا ہوں، ایک پرندے کی شکل بناتا ہوں، علیحدگی یا اکیلے میں نہیں بناتا تاکہ تم میں کچھ شک و شبہ ہو۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ تمہارے نفع کے لیے ہیں تاکہ تم اس کو معجزے کے ذریعے سے ایمان میسر کر لو، تمہیں ایمان حاصل ہو جائے، محض کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے۔ اور اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ پرندہ بن جاتی ہے۔ یہ معجزہ میری نبوت کی دلیل ہے۔ یہ دیکھ کر تم مجھے خدا نہ کہنا، کیونکہ یہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا کہ میں مادرزات، اندھے اور کوڑیوں کو پھونک مار کر شفا بخشتا ہوں، جو کہ طبیبوں کے نزدیک ناممکن بات ہے۔ کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم مادرزات، اندھے کو اور کوڑی کو اپنی دواؤں سے شفا نہیں دے سکتا ہے، لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اس پر دم کر دیتا ہوں، مولا رب العزت اس کو شفا دیتا ہے۔ میری قدرت کی تو یہ کیفیت ہے اور میرے علم کا یہ حال ہے کہ جو کچھ تم میری غیر موجودگی میں اپنی کوٹھریوں میں بیٹھ کر کھاتے ہو اور بچاتے ہو، اس کی میں تمہیں خبر دے سکتا ہوں کہ تم نے کتنا کھایا اور کتنا بچا کر رکھا ہے، تم نے اتنا کھایا اور اتنا بچایا، سب بتا سکتا ہوں۔ ان معجزات میں میری حقانیت کی کھلی ہوئی نشانی ہے۔ اگر توفیق ہو تو مجھ پر ایمان لے آؤ۔ یہ بات یاد رہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے یہ مراتب شکریہ کے طور پر بیان فرمائے، نہ کہ فخر و تکبر کے لیے، تاکہ لوگ آپ کے ان مراتب کو مان کر مومن عارف بنے۔ نبی کے مراتب جاننے ہی کا نام تو ایمان ہے، لہذا آپ کا یہ فرمان عالی شان شکر بھی ہے اور تبلیغ بھی ہے۔ آپ نے اس وقت اپنے عمومی صفات بیان فرمائے، کیونکہ انبیاء اکرام کے عمومی صفات بیان نہیں کیے کہ میں تم جیسا بشر ہوں، میں تمہاری طرح بندہ اور مجبور ہوں، مجھے تو دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں دکھتا، مجھے بھی دیوار کے پیچھے کی بھی خبر نہیں، بلکہ خصوصی صفات بیان فرمائے، کیونکہ انبیاء اکرام کے عمومی اوصاف بشریت وغیرہ ماننے کا نام ایمان نہیں۔ یہ صفات تو شیطان اور ابو جہل بھی مانتا تھا کہ آپ تو ہماری طرح ایک بشر ہیں۔ ایمان اس کا نام ہے کہ حضرات انبیاء کرام کے خصوصی صفات مانے جائیں۔ اسی لیے کلمہ طیبہ میں محمد الرسول اللہ پڑھا جاتا ہے، محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا جاتا ہے، اسی کی تصدیق کی جاتی ہے۔ یہ نہیں کہا جاتا محمد بشر مثلنا، محمد تو ہماری طرح معاذ اللہ جو ہیں وہ صرف بشر ہیں، یہ نہیں کہا جاتا، بلکہ محمد الرسول اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کو خصوصی صفات عطا فرمائے، وہ خصوصی صفات کہ جو خلاف عقل حضرات انبیاء کرام سے ظاہر ہوں، وہ رسول اعظام سے ظاہر ہوں تو وہ معجزہ ہیں، اور اگر انبیاء کرام وہ رسول اعظام سے نہیں بلکہ اولیاء کرام سے ظاہر ہوں تو ان کو کرامات کہتے ہیں۔ یہ کوئی شعبدے بازی نہیں ہوتی ہے، نہ کوئی تماشا ہوتا ہے، بلکہ کرامات اور معجزوں کے ظاہر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ اور ہم سے عقیدت ہو، اور ہم ان کی عقیدت کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کو موڑ دیں اور اللہ کی بارگاہ کے بندے یہ لوگ بن جائیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن عظیم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔